بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تمام سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرہ تفسیر قرآن کا سلسلہ رواں دواں تھا۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 7 کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آئیے اب اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان: راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ ترجمہ کنز العرفان: ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ یہ جملہ اس سے پہلی جو آیت مبارکہ اس کی تفسیر کو بیان کر رہا ہے، یعنی کہ مالک ہمیں اس راستے پر چلا جن لوگوں پر تو نے اپنا انعام فرمایا، جن پر احسان فرمایا، جن پر فضل فرمایا، جن پر اپنا کرم فرمایا۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ترجمہ کنز الایمان: اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، علماء فرماتے ہیں جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہی صراط مستقیم میں داخل ہیں، یعنی کہ جن میں ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف اپنی زندگی کا ان کا گزر بسر رہا ہو احکام شرع کے مطابق، وہ اس سے مراد صراط مستقیم ہے۔ بلکہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت میں پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگ نقص غالب ہوتا ہے اور ان کی عقل حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، اور یہاں تک کہ اس کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، اور وہ اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہو جہاں تک وہ نیک شخص پہنچا ہو۔ یعنی کہ اس آیت مبارکہ میں اچھے لوگوں کے ساتھ جڑنے کا ہمیں بتایا گیا ہے، تو لہذا مریدی اور پیری بھی یہی ہمیں سکھاتی ہے کہ مطلب ایسے شخص کو اپنا پیر بنایا جائے جو دین سے، احکام شرع سے، اسلام سے واقفیت رکھتا ہو اور اس کے لحاظ سے ہماری تربیت کرے، تو پھر اس صورت میں اس فلاح اور بہبود اور جس پر اللہ نے اپنے انعامات نازل فرمائے ہیں وہ سعادت مند انسان کے ساتھ ساتھ جو اس کی ارادت میں ہے، جو اس کی اتباع میں ہے، وہ بھی کامیاب اور بامراد ہو جائے گا۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان کے، کیا فرمایا، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے احسان کیا، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں پر۔ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسے کہ ترمذی کی حدیث مبارکہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444 حدیث نمبر 2964 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ تو یہ بھی لکھا کہ جن پر غضب ہو ان سے مراد بدعمل لوگ ہیں، اور جو بہکے ہوئے ان سے مراد بدعقیدہ لوگ ہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے اپنے عقائد اور اعمال کی سیرت اور صورت کے اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، تمام کافر سے الگ رہے، ان کے طور طریقے نہ اپنائیں اور نہ ہی ان کے رسم و رواج، ان کے فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں، صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہاں کی سعادت سمجھے۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر ہم نے جو لفظ پڑھا وہ ہے ولدضالین۔ اچھا، اس سے متعلق شرعی مسئلہ بھی سماعت فرمانے، بعض لوگ ولدضالین کو ولدضالین یعنی زواں کے تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں ولدضالین۔ آئیے اس کے متعلق مسئلہ سماعت فرماتے ہیں۔ بعض لوگ ولدضالین کو ولدضا یعنی زواں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان کا ایسا کرنا حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضاد، زواں، لال، زا یہ سر حروف متباینہ اور متغائرہ ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ ان تمام حروفوں کی الگ الگ اپنی اپنی صفات ہے، جدا جدا حروف ہیں، ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصداً بدلنا، اس کی جگہ اسے پڑھنا، نماز میں ہو یا خواہ بیرون نماز، نماز کے اندر ہو یا باہر نماز میں جیسے ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں، حرام، قطعی گناہ عظیم، افتراء علی اللہ، تعریف کتاب کریم ہے۔
اگر اس مسئلے کے بارے میں مزید دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنی ہو تو فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں موجود 2 رسائل ہیں، ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 نعمت ذات لروم الدود، یعنی دود کے پڑھنے کا بہترین طریقہ۔ نمبر 2 رسالہ الجام الصود عن سنن الدود، دود کے طریقوں سے روکنے والوں کے منہ میں لگام دینا۔ آمین۔ اب آخری آیت کی مبارک قرآن کریم کی سورہ فاتحہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم پڑھتے ہیں وَلَدَّالِّينَ، آمین۔ اس کا معنی کیا ہے؟ علماء نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ عز و جل تو قبول فرما، یا دوسرا معنی اے اللہ عز و جل تو ایسا ہی فرما۔ اس سے متعلق شرعی مسئلہ، یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے، یہ آمین یہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہے، بلکہ نماز کے اندر اور نماز کے باہر۔ ہاں علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم کا حصہ اگرچہ نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کو آپ نماز کی حالت میں پڑھیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں فرضوں کے اندر، سنت کے اندر، نوافل کے اندر، یا نماز کے علاوہ میں پڑھیں بطور تلاوت۔ اس میں جب سورہ فاتحہ کو ختم کریں گے تو اس کے بعد آمین کہنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں کہی جائے گی بلکہ آہستہ آواز سے کہی جائے گی، جیسے امام صاحب کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو ہم نے آہستہ آواز کے اپنے کان سن سکیں باواز، یہ احناف کے نزدیک ہے کیا؟ آمین، اس طرح آپ نے کہنا ہے۔ یہ الحمدللہ ہماری سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ نیکسٹ سورت یعنی سورہ بقرہ سے انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، جس میں انشاءاللہ اسی طریقے سے اس انداز کو برقرار رکھا جائے گا کہ قرآن کریم کے مطلب آیت کے مقام ہونے کا نزول، اس کے بارے میں تعارف، اور یہ سورہ فاتحہ کے بعد اس کو کیوں رکھا گیا ہے، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کو، یہ سب چیزیں، ان کے فضائل اور اس کے اندر کیا موٹے موٹے مضامین ہیں۔ ویسے تو یقیناً پورا قرآن یقیناً مطلب یہ کہ کتاب شافی وافی ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے، اپنے دل کے قلب کے تعلق اس کے ساتھ مضبوط رکھنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔